سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے شہر شیراز والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کر رکھا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا اور جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا کس سبب سے؟ انہوں نے فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم فرض علوم کورس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل فرض علوم کورس میں ہم دین اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن روزے کے بارے میں مختلف مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا۔ تو اب جو اسلام کی یہ بنیاد، ان میں سے ایک اہم جو اسلام کا رکن ہے وہ ہے روزہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کی آج ایک تعداد ہے جو الحمدللہ عز و جل روزہ رکھتی ہے، لیکن روزے کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں ان معلومات کے نہ ہونے کے باعث بعض اوقات انسان سارا دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور وہ یہ موسمی اثرات کی مشقتوں کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جسے سوائے بھوک پیاس کے کوئی اور اجر اور ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دنیاوی علوم و فنون حاصل تو کیے، لیکن جو اسلام کی بنیادی معلومات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے متعلقہ ضروری مسائل، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کے ضروری متعلقہ مسائل، ہم دیگر جو ارکان اسلام ادا کرتے ہیں ان کے ضروری مسائل سے آگاہ ہی نہیں ہوتے۔ نتیجتاً کئی بار ہماری عبادتیں سرے سے شروع نہیں ہوتی، بسا اوقات عبادت شروع تو ہو جاتی ہے لیکن ہماری لا علمی کے باعث ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ ہماری وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، اس عبادت کا جو وجود تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو المیہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بنیادی معلومات کا نہ ہونا ہے۔ الحمدللہ عز و جل فرض علوم کورس، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آج مسلمانوں کی جو غالب اکثریت جو اس پر فرض یا واجب کردہ عبادات ہیں یا جو لازم کردہ معاملات ہیں، ان عبادات و معاملات کو کیسے ادا کرنا چاہیے اس کے شرعی مسائل سے نابلد ہے،
اس مسلمانوں کی اکثریت کو ان بنیادی عبادات اور معاملات کا ضروری علم سکھایا جا سکے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سلسلے میں رمضان المبارک کے روزے کے ضروری احکامات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر شامل سلسلہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف یہ کہ علم دین کا بہت زبردست خزانہ ہاتھ آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو اغلاط ہم سے سرزد ہوتی ہیں یا ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے مسلمان بھائیوں سے سرزد ہوتی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ دین اسلام میں نماز کے بعد روزہ اہم ترین عبادت ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی انسان بالغ ہوتا ہے، وہ بچہ ہے یا بچی، جیسے ہی وہ بالغ ہوئے بلوغت کے فوراً بعد ان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نماز فرض ہوئی تو کم از کم نماز کے اتنے متعلقہ مسائل کا سیکھنا بھی لازم ہو گیا کہ یہ نماز کے اس فرض سے بری الذمہ ہو سکے۔ اب بلوغت کے بعد جب پہلا رمضان آتا ہے تو اس بالغ ہونے والے لڑکے یا لڑکی پر رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہو گئے، اور روزوں کے کم از کم اتنے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی لازم ہے۔ بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے کہ اس کے مطابق اس کی یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ کما حقہ ادا ہو جائے۔ اب جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج تک بلوغت کے بعد روزوں کے وہ ضروری مسائل کے جن کا سیکھنا ان پر لازم تھا، ان سے غافل رہے، اور نتیجتاً روزے کے اندر اگر کچھ خرابیاں لازم آئیں، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ فاسد ہو گیا، کفارہ لازم آیا، قضا لازم آئی، تو اب چونکہ انہوں نے یہ متعلقہ مسائل نہیں سیکھے تھے، اور اگر دارالاسلام کے اندر ہیں تو اب نہ سیکھنے کا گناہ بھی لازم آئے گا، اور اس عبادت کے اندر جو نقص لازم آیا اس کی وجہ سے بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو انتہائی توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی غلطیاں سامنے آئیں گی اور اپنا محاسبہ کرنے کا بھی ذہن بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور اس سے اگلی آیت نمبر 184 میں ارشاد ہوتا ہے، ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کی فرضیت کا حکم بھی بیان فرمایا اور اس کی حکمت کا بھی بیان فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیوں کیے گئے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی جو بنیادی فرضیت کی ایک اہم وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے رمضان المبارک کے ضروری اور اہم مسائل پر مشتمل اپنی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان میں روزے کے تقریباً جو ضروری جتنے بھی مسائل تھے الحمدللہ امیر اہل سنت نے ان تمام مسائل کا بیان فرمایا۔ روزوں کے فضائل کیا ہیں، روزے فرض ہونے کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس روزے کو گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ طریقہ کیا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا انداز کیا تھا، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کس طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نفلی روزوں کے فضائل، عید کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، تراویح کے مسائل، الحمدللہ امیر اہل سنت نے مختلف جو رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادات ہیں، ان عبادات کے متعلقہ مسائل پر یہ بہترین تالیف فیضان رمضان پیش کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، تمام ہی اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس کتاب کو حاصل فرمائیں اور اس کتاب سے کوشش کر کے اپنے گھر میں درس بھی جاری کریں، اپنی مسجدوں میں درس بھی جاری کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک تو یہ ہوگا کہ ہم خود بھی مسائل کے متعلق علم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد و پیش سے بھی انشاءاللہ عز و جل جہالت دور ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل علم کے اجالے اور روشنیاں پھیلیں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزوں کے مختلف فضائل و برکات احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے۔ روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی ترغیب کے لیے، تحریض کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مختلف ہمیں احادیث کی صورت میں مدنی پھول ملتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فضائل و برکات ہیں کیا ہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے کہ جتنا کوے کا ایک بچہ بچپن سے اڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوا لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ کوے کی عمر تقریباً 500 سال ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن ایک روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، اس عمل کی برکت سے وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کوے کا بچہ بچپن سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک پرواز کرے، اتنی پرواز کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، روزہ کیسی پیاری فضیلت والی عبادت ہے کہ اس عبادت کی برکت سے نہ صرف یہ کہ انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا کر وہ جنت میں داخل ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ملتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جہاں مسلمانوں کی ایک غالب اکثریت روزہ رکھتی ہے، وہیں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو روزے جیسی عظیم الشان عبادت سے غافل ہے۔ آج
ماحول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے والے، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ رمضان المبارک کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے عام ایام تھے ویسے ہی رمضان کے ایام گزارتے ہیں، جیسا عام دنوں کے اندر گناہوں کا دور دورہ تھا ویسے رمضان میں بھی ان کے وہ شب و روز کے معمولات میں فرق نہیں آتا، اور روزے جیسی عظیم سعادت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو یا ہمارے گرد و پیش رہنے والا کوئی اسلامی بھائی، اسلامی بہن ایسی ہو جو روزے جیسی عظیم سعادت سے محروم ہو، تو جہاں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، امر بالمعروف کی جو صورتیں ہیں، نہی عن المنکر کی صورتیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جو اس کی صورتیں ہیں اس کے مطابق اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دے کر، احسن انداز میں روزوں کے فضائل سمجھا کر اور روزے نہ رکھنے کی وعیدیں بتا کر روزہ رکھنے کی طرف مائل کریں۔ اگر ہماری انفرادی کوشش کی برکت سے، اگر ہمارا کوئی ایک شرعی مسئلہ بتانے کی برکت سے اگر کوئی اسلامی بھائی روزہ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جہاں روزہ رکھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں رمضان المبارک کا ایک روزہ جو بلا عذر شرعی جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کے بارے میں بھی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ تو یعنی جو فضیلت رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی تھی، اب وہ رمضان گزرے گا اس کے بعد ہی وہ اس کی قضا کرے گا۔ اب اگر وہ ساری زندگی بھی اس کے روزے رکھتا رہے، زمانے بھر کے روزے رکھتا رہے، جب بھی وہ اس رمضان میں چھوڑے ہوئے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ بلا اجازت شرعی توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ تو لیا مگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جان بوجھ کر کسی صحیح مجبوری کے بغیر روزہ توڑ ڈالا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف افراد کی بدبختی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس میں یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ روزہ رکھنا جہاں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی برکتوں کا باعث ہے، وہیں روزے سے جان بوجھ کر محروم رہ جانا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت ساری محرومیوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والا رمضان کما حقہ روزے رکھنے اور ان روزوں کو اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی
ہمارے دلوں کے اندر تقوی جیسی عظیم صفت آ جائے اور ہم متقی و پرہیزگار ہو کر اس رمضان کے بعد آنے والی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نیت، یہ ایک اہم امر ہے۔ نیت کے بارے میں یاد رکھیے، یہ روزہ فرض ہے تو اس کے لیے نیت کرنا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن اس کی نیت کچھ بھی نہیں، بغیر نیت کے وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں یہ پختہ ارادہ ہے، مثلا میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، میں شعبان کے نفلی روزے رکھ رہا ہوں، اس طرح مختلف جو مواقع ہیں ان مواقعوں کے مختلف روزوں کی دل میں پختہ نیت موجود ہے، اب زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تو اگر زبان سے کہہ لیا تو یہ زیادہ بہتر، ورنہ دل میں اگر پختہ ارادہ موجود ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر دل میں بھی ارادہ نہیں، اب سارا دن اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا رہے، جب بھی اسے روزے کی عبادت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔